ایک بھائی سوال پوچھتے ہیں، اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے نہ رکھ سکے تو وہ کیا کرے؟ نیز یہ بھی فرمائیے کہ ایسے شخص کی تراویح کا کیا بنے گا، وہ تراویح پڑھے گا یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، جو شخص بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، تندرست ہونے کے بعد روزوں کی قضا رکھ لے۔ اور اگر بیماری ایسی ہو کہ اس سے اچھا ہونے کی، تندرست ہونے کی امید نہیں ہے تو ہر روزے کے بدلے صدقہ فطر کی مقدار فدیہ ادا کر دے۔ اور تراویح پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اسے تراویح ضرور پڑھنی چاہیے۔ تراویح مستقل عبادت ہے، یہ نہیں کہ جو روزے رکھے وہی تراویح پڑھے۔ یعنی جو شخص بیمار ہے، شرعی معذور ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن جب تندرست ہو جائے تو بعد میں ان روزوں کی قضا رکھ لے۔ اگر ایسا بیمار ہے کہ اس سے ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں ہے اس بیماری سے، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے صدقہ فطر کے مقدار فدیہ ادا کر دے، 2.25 کلو گندم ادا کر دے۔ اور اگر وہ شخص تراویح پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے، تراویح پڑھ سکتا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تراویح ضرور پڑھے، کیونکہ تراویح مستقل عبادت ہے۔ رمضان المبارک کی یہی 2 عبادتیں تو اضافی ہیں، ایک دن کو روزہ رکھنا اور رات کو قیام کرنا یعنی تراویح پڑھنا، یہ 2 عبادتیں اضافی ہیں۔ ایک بھائی سوال پوچھتے ہیں، اگر کسی مسجد میں تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھی جا رہی ہو تو کچھ گناہ تو نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، رمضان شریف میں مسجد میں تراویح کی نماز ہونا سنت کفایہ ہے۔ اگر کوئی مسجد تراویح کی جماعت سے خالی رہے گی تو سارے محلے والے گناہ گار ہوں گے۔ یعنی یہ بڑا نازک مسئلہ ہے کہ اگر کسی محلے کی مسجد میں تراویح کی جماعت نہیں ہو رہی تو پھر وہ سارے محلے والے گناہ گار ہوں گے، کیونکہ تراویح کی نماز سنت کفایہ ہے۔ ایک بھائی سوال پوچھتے ہیں، کیا نماز تراویح کا آغاز ایک اجتہاد کے تحت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا تھا؟ اگر یہ درست ہے تو آپ بتائیں کہ نماز تراویح سنت رسول کیسے ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز تراویح کو اجتہاد کہنا یہ غلط بات ہے، کیونکہ نماز تراویح کی ترغیب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور تراویح کا جماعت سے ادا کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، مگر اس اندیشے کی وجہ سے کہ کہیں یہ امت پر فرض نہ ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کا اہتمام چھوڑ دیا تھا۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چونکہ یہ اندیشہ باقی نہیں رہا تھا، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس سنت جماعت کو دوبارہ جاری کر دیا۔ اس کے علاوہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی اقتداء کا لازم ہونا شریعت کا ایک مستقل اصول ہے۔ اگر بالفرض تراویح کی نماز حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اجتہاد ہی سے جاری کی ہوتی تو چونکہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کو بالاجماع قبول کر لیا اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے اس پر عمل کیا، اس لیے بعد کے کسی شخص کے لیے اجماع صحابہ اور سنت خلفائے راشدین کی مخالفت کی گنجائش نہیں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ اہل حق میں سے کوئی بھی تراویح کے سنت ہونے کا منکر نہیں ہے۔